یہ سوچے گا کہ چلو سارے جہنم کا عذاب ایک مرتبہ سہے گا، اسے اٹھا کے لاؤ اور اللہ کے سامنے ڈال تیرے عذاب سے نجات ملے جائے گا۔ اور وہ ایسا نہیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں، خدا جانے کتنے سال لگ جائیں گے لانے۔ اللہ کے نبی کے تجربات بھائی فرماتے جب خوش ہوگا اور کنارے پر پہنچے گا کہ چلو گنگا پار ہو گئی، فرماتے وہ ہاتھ سے چھوٹ کر امانت کے روئے پہنچ جائے گا۔ یہ انسان کا حق ہے۔ ارے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جو بات کیے اللہ کا حق، شراب کی، جوا کھیلا، بدکاری کی ہے اللہ کا حق، توبہ کر مغفرت کا مانگ اللہ، انسان کا حق، چاہے اس کا دھرم کچھ بھی ہو، اس سے کچھ رہتے ہیں اللہ معاف نہ کرے گا۔ چاہے روز تہجد پڑھ، چاہے 5 وقت کی نماز پڑھے، چاہے ہر سال حج کیا کرے، چاہے صبح شام 1000 مرتبہ توبہ اور استغفار کیا کرے، اللہ کا نبی محمد اس دین کو لے کر آیا، اس میں انسان کے حق کی بخشش، توبہ، استغفار، تہجد اور حج سے 1 پیسے کی بھی نہیں ہوگی۔ اپنے حق کے تو پہاڑ بھی معاف کر دے۔ فرماتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي۔ اے آدمی اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گئے، پھر بھی اگر تو اس سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، اے اللہ اب نہیں کرتا، فرماتے میں تیرے گناہوں کے پہاڑ معاف کرتا۔ کون سے گناہ؟ جو اللہ کے گناہ ہیں، حق لیا یتیم کا، بیوہ کا، کمزور کا، ضعیف کا، نادواں کا، اور اللہ سے کہتا ہے اللہ معاف کر دے۔ یہ اندھیر میں بھی چوپٹ راج ہو رہی ہے۔ فرماتے ایک نیا پیسہ نہیں، ایک رائی کے دانے کے برابر بے حق اللہ دوسرے کا معافی کرے گا۔ اور دیکھو نہ مسلمان کا، نہ ہندو کا، نہ سکھ کا، نہ عیسائی کا، نہ یہودی کا، حق مانگنا۔ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کو ادا کرو۔ یہ قرآن ہے، یہ آیت اتری، اس کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں تھے۔ مکہ معظمہ میں جو لوگ حج میں گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا، اور اب تو تصویریں آتی ہیں کہ کعبے کا جو دروازہ ہے وہ اتنا اونچا ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر کے ہاتھ اونچا کرے تو وہ دروازے تک پہنچتا ہے، چوکھٹ تک پہنچتا ہے، دروازے میں ہاتھ نہیں لگتا۔ اس زمانے میں بھی اتنا ہی اونچا تھا۔ اور ایک شخص تھے، مشرک تھے، جن کے پاس چابی رہتی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ ہفتے میں 2 دن کعبے کا دروازہ کھولتے تھے اور کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے تھے، سیڑھی لگا دیتے تھے، لوگ کعبے کا احترام کرتے تھے۔ جو جانا چاہتا تھا
کھڑے ہو جاتے تھے، جسے ان کا جی چاہتا تھا جانے دیتے تھے، وہ تو چودھری تھے، اور جی نہیں چاہتا تھا روک دیتے تھے۔ چودراہٹ تھی ان کی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے جب دروازہ کھلا تو آپ نے بھی جانا چاہا۔ جب پہنچے دروازے کے پاس تو عثمان نے منع کر دیا، نہیں تم نہیں جاؤ۔ ہمارے معبودوں کو برا بھی کہتے ہو، ہمارے دین کی مخالفت بھی کرتے ہو، اور ہم تمہیں جانے بھی نہیں جانے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا لڑنے لگتا۔ اللہ کے نبی بڑے اطمینان کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر میں پتہ نہیں کیا ان کے دل میں خیال آیا، کہا محمد جاؤ۔ اللہ کے نبی گئے، جب جانے لگے تو عثمان کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، عثمان آج تک تم چودھری ہو گئی، تمہارے ہاتھ میں چابی ہے، تم نے مجھے منع کر دیا، یہ بتاؤ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دے دوں گا، اس دن تم کیا کرا کرا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ محمد علیہ السلام جو آج وہ اور ان کی تابعدار جماعت اللہ کے گھر کے سائے میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، مار مار کے بے ہوش کر دیتے ہیں، جو اتنے بے بس ہیں مکے کے اندر، کیا کسی دن کعبے کی چابی ان کے ہاتھ، اس کا مطلب یہ کہ وہ بادشاہ ہوں گے اور مکے کے لوگ ان کی رعایا ہوں گے، ان کے ہاتھ میں یہ بھی طاقت نہیں ہوگی کہ کعبۃ اللہ کی چابی اپنے پاس رکھ سکے۔ کہنے لگے عثمان کہ محمد اگر کوئی دن ایسا آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن مکے کے لوگ بڑے ذلیل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مکے کے لوگ اس دن بڑی عزت والے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، آپ اندر تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ ہجرت سے کتنے دن پہلے کا ہے یہ نہیں معلوم۔ ایک دن ایسا آیا، اتنی بے بسی کا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہیں اور مکے کے سردار بڑے بڑے پردھان اور پرمکھ جتنے تھے سب جمع ہو گئے دروازے پر کہ آج محمد نکلیں تو قتل کرو۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتلایا جبرائیل کے واسطے سے یہ سازش۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا، ان کو بتایا کہ کس کس کی امانت ہے، اور اللہ نے انہی کے بیچ میں سے انہیں نکال دیا۔ وہاں سے آپ ابو بکر کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ساتھ لے کر کار کے اندر چلے گئے اور وہاں سے اٹھے اور رخ کے مدینہ میں۔ اب آپ دیکھیے، ایک سال گزرا، 2 3 4 5 6 7 8 سال گزرے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ محمد جاؤ اور جا کر مکے کو فتح کرو، اور اللہ کا نبی صحابہ کا لشکر لے کر کے رمضان میں اور گرمی کے رمضان جاتا ہے اور چٹکی بجاتے بجاتے مکہ معظمہ کو فتح کر لیتا ہے۔ فتح ہو گیا، امن کا اعلان ہو گیا، جو اپنے گھر میں گھس گیا معاف، جو کعبۃ اللہ میں آ گیا معاف، جس نے اپنے گھر میں گھس کر بند کر لیا معاف۔ اب آپ آئے اور کعبۃ اللہ کے پاس آ کر فرمایا کہ جاؤ عثمان سے چابی لے کر جاؤ۔ عثمان آئے چابی لے کر خود، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ سے
چابی لی، کعبے کے دروازے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولا، کعبے کے اندر تشریف لے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے 6 ستون تھے، چھت اس کے اوپر لگی ہوئی۔ آپ دروازے سے اندر اترے، 3 ستونوں کو پیچھے کیا، جو آگے والے 3 ستون تھے وہاں گئے، 2 ستون آپ کے دائیں طرف تھے اور 1 ستون بائیں طرف، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو دھویا، اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ فرمایا عثمان یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہنے لگے یاد ہے۔ اب اس مجلس کے اندر پورا لشکر تھا اللہ کے نبی کا،